الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 9 جنوری 2022 کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 25 ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے آپ کے یہ سوالات لینے سے پہلے جو کل ایک افسوسناک انسیڈنٹ ہوا مری میں، اس کے حوالے سے میں 2-4 گزارشات جو بھی اللہ تعالیٰ شرح صدر کرے گا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ یہ جو کچھ کل واقعہ ہوا اور آلموسٹ کوئی تقریباً 25 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، برف باری میں گاڑیاں کھڑی کر کے ہیٹر چلا کے وہ سو گئے، اور اس کی وجہ سے جب آپ نے شیشے چڑھائے ہوئے ہوں، ہیٹر اندر چل رہا ہو، اتنے سارے لوگ بھی موجود ہوں، تو آلموسٹ وہ ایئر ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ جتنی آکسیجن اندر موجود ہے وہ تو یوز ہو جائے گی، اس کے بعد تو آکسیجن باقی نہیں رہے گی۔ تو اب اتنی ٹیکنیکل چیزیں تو عموماً لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ پہلے بھی اس قسم کے کئی واقعات ہوئے ہیں، لوگ بچوں کو گاڑی میں یعنی شیشے چڑھا کے تو چھوڑ کے چلے گئے، پیچھے سے تھوڑی دیر بعد جب آئے ہیں، گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد، تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ آکسیجن کا تو کوئی انتظام نہیں ہوتا، اور پھر یہ ہیٹر تو عام حالت میں بھی سردیوں میں چل رہا ہو تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے متلی کی۔ خیر، میں نے جو کچھ خبروں سے مجھے پتہ چلا ہے وہ تھرو آؤٹ اس طرح کی سچویشن میں اپنے پچھلے ریلیٹیوز کے ساتھ رابطے میں بھی تھے، لوگ اپنی کرنٹ لوکیشن بھی بھیج رہے تھے کہ یہاں پر ہم ہیں، ہمیں آ کے یہاں سے چھڑائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہاں تو اگر کراچی جیسے بڑے شہر میں آگ لگ جائے، پورے شہر کی مشینری اس آگ کو بجھانے کے لیے آ جاتی ہے، لیکن آگ اسی وقت بجھتی ہے جب کہ ساری مارکیٹ جل کے خود اپنی نیچرل پیس میں جب آگ بجھ جائے۔ میں نے ابھی تک کوئی آگ نہیں دیکھی کہ یہ لوگ بجھا سکیں۔ باقی سیفٹی میئرز جو ہیں دکانوں کے اوپر، مارکیٹس کے اندر آگ بجھانے والے انسٹرومنٹس باقاعدہ طور پر، پھر ان کو دیکھنا کہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں کہیں ہو چکی، یہ ساری چیزیں یہاں تو کوئی اس طرح کا رواج ہی نہیں ہے۔ ایمرجنسی ایگزٹ موجود نہیں ہوتے، اور اسپیسیفکلی اس کیس میں تو میں حیران ہوں کہ اتنی سخت سردی کے اندر، برف باری کے دوران انسان فیملی کے ساتھ وہاں جانے کا رسک لے۔ تو اس پوری صورتحال میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں مجرم وہ لوگ خود ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ یورپ اور امریکہ میں تو نہیں رہ رہے، پاکستان کی صورتحال انہیں پتہ ہے، یہاں کون رسک لے سکتا ہے اس طرح کا۔ اس کے بعد ریاست ذمہ دار ہے۔ ریاست سے مراد حکومت نہیں، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ ریاست سے مراد وہ ریاستی ادارے جن کی یہ ڈیوٹیز ہیں۔ اس میں آپ ٹریفک پولیس کو بھی لے سکتے ہیں، اسی طریقے سے تحصیل میونسپل کمیٹیاں جو ہیں ان کو لے سکتے ہیں، جن کی پرائمری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کسی بھی علاقے کے اندر کیٹاسٹرافک کنڈیشن کو دیکھنے کی۔ فوج اس میں اس لیے نہیں آتی کہ فوج کو تو جب تک سویلین حکومت طلب نہ کرے اس وقت تک اس نے آنا نہیں ہوتا۔ پہلے تو ان لوگوں نے یہ فرنٹ لائن کے اوپر تو یہی لوگ ہوتے ہیں۔ پھر پاکستان میں یہ بھی صورتحال ہے کہ اگر کوئی ٹریفک پولیس والا کسی کو روک دے کہ بھئی آپ نے آگے نہیں جانا، آگے خطرہ ہے، تو کوئی اپنا کارڈ دکھا کے، کوئی کسی کو فون کروا کے، اور کوئی کسی کو کسی کی دھونس لگا کے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ یہی آپ یورپ اور امریکہ میں ہو اور قانون ہو تو پرائم منسٹر کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ اس باؤنڈری کو کراس کر کے آگے جا سکے۔ یہاں تو ہر بندہ ہی بادشاہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو ریاست اس اعتبار سے مجرم ہے کہ وہ اس طرح کی سختی نہیں کرتی، اور پھر یہ بہانے کرتے ہیں کہ جی لوگ قابو میں نہیں آتے۔ لوگ آ جاتے ہیں میرے بھائی قابو میں، آپ لانے نہیں چاہتے ان کو، کیوں نہیں آئیں گے وہ قابو میں؟ اور تیسرے نمبر پہ پھر حکومت کا بھی یہ کام ہے، کم از کم ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے یہ پوری تحقیق کی جائے اس پورے ایشو کی، لوگوں کو سزا دی جائے، تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو آئندہ کے اس طرح کے واقعات کو ہم اوائڈ کر سکیں۔
جنہوں نے دنیا سے جانا تھا وہ تو چلے گئے، وہ تو اتنی دردناک ویڈیوز ہیں، یقین کریں جب مجھے کل دکھائیں بھائیوں نے، میرے بھی اپنے 4 بچے ہیں آلموسٹ انہی عمروں کے ہیں، تو انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے ایک بار یہ ساری صورتحال دیکھ کے۔ تھوڑی دیر پہلے وہی بچے جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز ان کی، وہ کتنے ہنسی خوشی جا رہے ہیں، ان میں سے بلکہ وہ ان کا والد ایک بچے سے پوچھتا ہے ہاں جی ادھر ہی رہنا ہے یا واپس جانا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے واپس نہیں جانا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، وہ واپس پھر آئے کوئی نہیں ہے۔ تو انسان ایک بار ہل جاتا ہے۔ خیر یہ ہلنے کے بعد یہ بھی ہونا چاہیے کہ انسان عبرت حاصل کرے اور اپنی آخرت کی تیاری بھی شروع کرے۔ صرف اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر اس طرح کی ویڈیوز شیئر کروا کے سنسنی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ کسی شخص کو موت کے منہ میں جانے کے لیے 60 سال کی عمر تک پہنچنا یا 70 سال کی عمر تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ باقی جو مس ہینڈلنگ ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن موت بہرحال ہر شخص کی ہے، ہر شخص کا دنیا سے ایگزٹ ہے۔ کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے، کسی نے کڈنی فیلئر سے مرنا ہے، کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے، کسی نے شیر کے پیٹ میں جا کے اس کی قبر بننی ہے۔ ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ ایٹ لیسٹ عبرت ہو جاتے ہیں باقی لوگوں کے لیے کہ اپنی موت کی تیاری کر لیں۔ بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسے دلاتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور تھا، اللہ نے موت کیوں دے دی؟ میرے بھائی روزانہ اپنی نیچرل پیس میں بھی 1 گھنٹے میں 6000 کے قریب لوگ مرتے ہیں، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.5 لاکھ کے قریب 24 گھنٹے میں۔ ان میں سے بھی 30,000 سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں جو اپنی نیچرل ڈیتھ میں مرتے ہیں۔ روزانہ اتنے لوگوں نے مرنا ہوتا ہے۔ ہاں کبھی کہیں پہ زلزلہ آ جائے، ایک دن کے اندر 50,000 بعض اوقات 1 لاکھ تک لوگ مر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ ایک دم اتنے بندے مر گئے، وہ ایک جگہ پہ اتنے بندے مرے نا، ادروائز 1.5 لاکھ بندہ تو روزانہ ہی ویسے مر رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو اموات ہوتی ہیں نا، کسی ایک خاص علاقے کے اندر جو بھیانک موت ہے وہ اس پورے علاقے کے لیے ڈیٹرنس ہو جاتی ہے، عبرت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی ملک کے اندر کوئی بڑا واقعہ ہو جانا پورے ملک کے لیے، باہر کی دنیا کے لیے عبرت ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی موت کی تیاری شروع کرے۔ باقی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے بڑی حیران کن ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت جب تم سو تو مشکیزوں کے منہ بند کر دیا کرو، برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات چوہا اس چراغ کی بتی کو لے جاتا ہے اور سارے گھر والوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ آگ انسان کی دشمن ہے، شیطان بھی آگ سے بنا ہے نا۔ تو بلکہ بخاری مسلم میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ مدینہ شریف میں ہو گیا تھا، اسی طریقے سے وہ جو چوہا ہے وہ لے گیا تھا چراغ کی وہ جو بتی ہوتی ہے۔ آج کل تو چوہے اس طرح کی حرکتیں اس لیے نہیں کرتے کہ آج کل چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ مٹی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ مٹی کا تیل دریافت نہیں ہوا تھا اور کھانے کا تیل ہی چراغ جلانے کے لیے زیتون کا، سرسوں کا استعمال ہوتا تھا، تو یہ تیل خوراک بھی ہے جانوروں کی، تو وہ اس بتی کے اندر چونکہ وہ تیل سے وہ لت پت ہوتی ہے، وہ بتی پھر وہ کھانے کے لیے لے جاتا تھا۔ آج کل اب مٹی کے تیل والی تو بتی نہیں لے کے جائے گا چوہا، وہ تو مر جائے گا۔ مٹی کا تیل تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کسی بھی جراثیم کے اوپر پھینک دے تو وہ مر جاتا ہے۔ ویسے یہ بعض اوقات مرغیوں کو جوئیں پڑ جاتی ہیں نا، تھوڑا سا آپ مٹی کا تیل اس کے اوپر مل دینا، جوئیں مر جائیں گی۔ میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے، لیکن تھوڑا زیادہ کر دیا تو مرغی بھی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیول تک جا کے سمجھایا۔ اب یہ ایک بنیادی حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں،
جس سے آپ کو کئی ایک رزلٹ مل رہے ہیں کہ آپ نے برتن جو ہیں یہ کھلے نہیں چھوڑنے. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کئی بار یہ دودھ کے برتن لوگ کھلے چھوڑ دیتے ہیں, اس کے اندر چھپکلی گرتی ہے, اور پھر جب وہ ابالتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے اس وقت تک بچے پی چکے ہوتے ہیں, کتنے لوگ مرے ہیں. مشکیزوں کے منہ جو ہیں یہ بند ہونے چاہیے, اس میں کوئی کیڑا نہ گھس جائے. اسی میں آ جائے گا کہ آپ نے ٹوٹی کو ڈائریکٹ منہ لگا کے پانی نہیں پینا جب تک کہ آپ تھوڑا پانی کھول کے انشور نہ کر لیں کہ اس کے اندر کوئی کیڑا نہ بیٹھا ہوا ہو. اور آگ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کی دشمن ہے, شیطان بھی آگ سے بنا ہے. تو آگ والی کوئی چیز بھی رات کو جلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ ہیٹر ہوں گیس کے. آپ آئے دن نہیں سنتے یہ انگیٹھیاں کوئلوں والی یا گیس کے جو ہیٹر ہیں, رات کو لوڈ شیڈنگ ہوئی, گیس چلی گئی, پھر جب گیس آتی ہے تو ظاہر ہے وہ عام ہیٹر تو دوبارہ سے سٹارٹ نہیں ہوتے, وہ پھر کچی گیس یوں نکلتی رہتی ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہیں لوگوں کی. تو اگر اس حدیث پہ عمل کیا جائے اور یہ سارے معاملات انشور کیے جائیں. یہ مجھے حدیث اس لیے یاد آئی کہ اس میں بھی وہ ہیٹر لگا کے سو گئے ہیں, اور پھر جب برف پڑی ہے, سلنسرز کے آگے برف آئی, گیس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ پھر ریورس ہوئی, اندر بھری, اس کی تو اسمیل بھی نہیں ہوتی, آکسیجن ساری ختم کر دیتی ہے. اس طرح کی کئی ایک ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں. ایون یہ جو آپ گھر میں سوئی گیس استعمال کرتے ہیں نا, جسے سوئی گیس کہتے ہیں آپ, تو اس کی بھی اسمیل نہیں ہوتی ہے, اس میں سلفر ایڈ کی جاتی ہے تاکہ اسمیل آئے اگر کہیں پہ لیکیج ہو. اوریجنلی اس کے اندر اسمیل کوئی نہیں ہوتی. اگر یہ سلفر ایڈ نہ کریں تو آئے دن آپ کو گھروں میں لوگوں کی اموات ہوتی نظر آئے. تو یہ بڑی نیکی کرتے ہیں, اس کے اندر سلفر ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر کہیں پہ گیس لیک کر رہی ہو تو فوراً سونگ کے پتہ چل جائے, تو آپ اس کو بند کر دیں. اسی طریقے سے سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی ایسے گھر کی چھت پہ سوئے جس پہ منڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ پھر اٹھ گیا. یعنی ایسے چھت پہ بھی نہیں آپ سو سکتے جس کے ارد گرد دیوار نہ ہو, کیونکہ بعض اوقات انسان نیند کی حالت میں اٹھتا ہے اور اس حالت میں اسے پھر پتہ نہیں چلتا کہ سیڑھیاں کس طرف ہیں اور کدھر سے اس نے نیچے گر جانا ہے جا کے, اور اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. یعنی اس لیول تک آ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں کلیریفائی کی ہیں. باقی ان کے لیے یہ ہے کہ حادثاتی موت ہے, شہادت کی موت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 5 طرح کے لوگ شہید ہیں. نمبر 1 جو پیٹ درد سے مر جائے, نمبر 2 پانی میں ڈوب کے مرے, نمبر 3 دیوار کے نیچے دب کے مر جائے, اور نمبر 4 طاعون کے مرض میں مر جائے, اور نمبر 5 جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہوا شہید ہو جائے. یہ سب کے سب شہید ہیں. اور سنن نسائی کے اندر المستدرک الحاکم میں اور مشکات میں بھی ایک اور حدیث موجود ہے, سنن نبی داؤد کے اندر بھی ہے, کہ 2 اور طرح کے لوگ بھی شہید ہیں. اس میں 7 آئے ہیں, 5 تو یہی آئے ہیں, اور 6 نمبر پہ جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید, اور 7ویں نمبر پہ وہ عورت جو ڈلیوری کے دوران مر جائے, بچے کی پیدائش کے دوران, تو وہ بھی شہید شمار ہوگی. تو یہ اس اعتبار سے تو حادثاتی موت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے, اور لواحقین کو صبر دے, اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی, باقی بھی جتنے لوگ فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کے لیے لوگ کہتے رہتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.